بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف دلوں کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اور توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کی اونٹنی ایک ہولناک جنگل میں گم ہو گئی ہو، اس پر اس کا کھانا پینا ہو، اس نے اس کی تلاش کی ہو، اور اس کی تلاش میں اسے سخت گرمی اور پیاس لگی ہو، پھر وہ اسی جگہ واپس آئے جہاں سے اس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اس خیال سے کہ وہاں پہنچ کر مر جائے، یعنی وہ مرنے کے لیے لیٹ جائے مایوس ہو کے۔ پھر جب وہ آئے اور وہاں آ کر مرنے کے لیے اپنا سر بازو پر رکھے اور اسے نیند آ جائے، اور پھر جب وہ بیدار ہو تو اونٹنی کو بمائے طعام و شراب کے اپنے پاس کھڑا ہوا پائے، تو جس طرح یہ آدمی اونٹنی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ کس طرح سے ایک نقشہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ ایک ہولناک جنگل ہے، اس میں کوئی آدمی ہے، اس کی کوئی ہولناک جنگل کے اندر اس کی کوئی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس پہ اس کا کھانا پینا، یعنی اس کی زندگی کی اساس اسی کے اوپر ہے۔ اب وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، اس کو سخت گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور وہ نہیں ملتی اس کو اونٹنی۔ پھر وہ اس کے بعد مایوس ہو کر آ کے مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے کہ چلو اب تو میں ظاہر ہے مروں گا، نہ میرے پاس کھانا ہے نہ میرے پاس پانی ہے، تو میں مر جاؤں گا۔ اسی چکر میں اس کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی بمائے ساز و سامان کے وہاں کھڑی ہوئی ہے، تو یعنی وہ تو ایک بالکل مایوس اور نا امید آدمی تھا، اور وہ ایک دم سے اس کو جب ملتا ہے اپنا سب کچھ تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، وہ مان جاتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت صفت یہی ہے کہ وہ مان جاتا ہے۔ ہم مجبور ہو کر، بے کس و بے بس ہو کر اس کی نہیں مانتے، اور وہ بااختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم اپنی سیاہ کاریوں کے، گمراہیوں کے، غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، پھٹکارتا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پچھلی توبہ میں یاد دلاتا ہے، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا ہم کو اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں موجود نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے۔ سچے دل اور سچی نیت سے ندامت کا گرا ہوا ایک آنسو بھی اس کو منانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت یہی ہے میرے مالک کی، میرے رب کریم کی، میرے رب رحیم کی، کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم کو وہ معاف نہیں کرے تو سوچیں ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس کو اپنا بولیں گے؟ وہی اگر اپنا نہیں ہوگا، وہی ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمارا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اے میرے رب، ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما مالک و مولا۔ میرے عملہ تے گل نہیں مکدی، گل تیرے کرم تے مکدی ہے۔ مالک و مولا، ہم سب کا خاتمہ اپنے کرم پہ کرنا، ہمارے اعمال پہ نہیں کرنا۔ ہمارے اعمال تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو سکے، تجھے اپنی چہرہ دکھا سکے۔ مالک و مولا، صرف اپنے کرم کے سائے میں رکھنا، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا کر، اپنی رضا اور اپنی عطا سے نواز۔ مالک و مولا، ہم سے راضی ہو جا میرے مالک۔ ہم تجھ سے بہت ساری اپنی محبتوں کی تجدید کرتے ہیں مالک و مولا۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں مالک و مولا۔ ہم نے سنا ہے کہ روز قیامت میں
ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مالک و مولا، ہم یہی سوچ کر تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مالک و مولا، کہ ہم تیری رحمتوں کے سائے میں رہیں، تیری نعمتوں کے سائے میں رہیں۔ اپنی تمام نعمتوں پہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں پر، اپنی سیاکاریوں پہ ہماری ندامتوں کو قبول فرما مالک و مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تیری سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ تو معاف کر دیتا ہے، مان جاتا ہے مالک و مولا۔ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا میرے پاک پروردگار۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک۔